امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات نے مودی کی اسرائیل پالیسی خفیہ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے ذریعے تشکیل پانے کا انکشاف کر دیا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹن کی ہدایت پر بنائی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایپسٹن نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی، جس میں $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا تاکہ وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بعد میں ایپسٹن نے قطری شاہی خاندان کے سامنے اس اثر کو اپنے مشوروں کا نتیجہ قرار دیا۔ مبینہ طور پر ایپسٹن خود کو وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کے طور پر پیش کرتا رہا۔ ایپسٹن نے انیل امبانی کو امریکی اثر و رسوخ کے اہم حلقوں تک رسائی دی، جن میں اسٹیو بینن اور ٹام بیرک جیسے نام شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 23 مئی 2019 کو انیل امبانی نے ایپسٹن کے مینہٹن میں واقع گھر کا دورہ کیا، جو بھارت کے عام انتخابات کے نتائج کے دن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ملاقات ایپسٹن کی جنسی اسمگلنگ کیس میں گرفتاری سے چند ہفتے قبل ہوئی۔ لیک ہونے والی ای میلز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے متنازع روابط اور خفیہ نیٹ ورکس کا استعمال کیا گیا۔ 2016 کے رافیل طیارہ معاہدے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ مارچ 2026 میں منظر عام پر آنے والے پیغامات کے بعد امبانی کے اثاثوں کے منجمد کیے جانے اور عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آنے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کی تحقیقات نے مودی کی اسرائیل پالیسی خفیہ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے ذریعے تشکیل پانے کا انکشاف کر دیا۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کے مطابق بھارت کی اسرائیل پالیسی سزا یافتہ مجرم جیفری ایپسٹن کی ہدایت پر بنائی گئی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایپسٹن نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی، جس میں $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا تاکہ وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ بعد میں ایپسٹن نے قطری شاہی خاندان کے سامنے اس اثر کو اپنے مشوروں کا نتیجہ قرار دیا۔ مبینہ طور پر ایپسٹن خود کو وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کے طور پر پیش کرتا رہا۔ ایپسٹن نے انیل امبانی کو امریکی اثر و رسوخ کے اہم حلقوں تک رسائی دی، جن میں اسٹیو بینن اور ٹام بیرک جیسے نام شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 23 مئی 2019 کو انیل امبانی نے ایپسٹن کے مینہٹن میں واقع گھر کا دورہ کیا، جو بھارت کے عام انتخابات کے نتائج کے دن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ ملاقات ایپسٹن کی جنسی اسمگلنگ کیس میں گرفتاری سے چند ہفتے قبل ہوئی۔ لیک ہونے والی ای میلز میں انکشاف کیا گیا ہے کہ خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے متنازع روابط اور خفیہ نیٹ ورکس کا استعمال کیا گیا۔ 2016 کے رافیل طیارہ معاہدے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ مارچ 2026 میں منظر عام پر آنے والے پیغامات کے بعد امبانی کے اثاثوں کے منجمد کیے جانے اور عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آنے کی اطلاعات ہیں۔